آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ آج القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہے۔ آج نیب نے پہلی مرتبہ 10 گواہ گیو اپ کیے ہیں۔ اب کیس کی نیکسٹ ہیئرنگ 8 تاریخ کو ہوگی۔ آج بھی جو گواہ آیا تھا اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ اس کیس اور جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اس کے ساتھ عمران احمد خان نیازی صاحب اور بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی ہم آپ کو بارہا کہتے رہے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جو سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ کیس ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی ٹرسٹی کے خلاف بنتا ہے۔ خان صاحب نہ صرف یہ کہ القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں بلکہ اسی طرح وہ نمل یونیورسٹی کے بھی ٹرسٹی ہیں اور وہ شوکت خانم ہاسپٹلز کے بھی ٹرسٹی ہے۔ ٹرسٹی کبھی اونر نہیں بنتا، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی مالک نہیں بنتا۔ جب مالک نہ ہو اور وہ پراپرٹی اس کی نہ ہو تو اس نے کرپشن کہاں کی؟ یہ صرف سیاسی بنیادوں پر بنے والے کیسز تھے۔ لیکن ایک اور کیس جو نیب کھلوانا چاہ رہی ہے وہ بھی توشخانہ ریلیٹڈ ہے۔ جو نوٹس ہمیں ملا ہے اس کے مطابق یہ توشخانہ سے ریلیٹڈ چوتھا کیس ہو جائے گا اس ملک میں اور خان صاحب کے خلاف۔ کبھی ایک ٹرانزیکشن پہ 4 کیس نہیں ہوا کرتے۔ پہلے انہوں نے ایک کیس فائل کر دیا تھا دلاور صاحب کے سامنے توشخانہ کا، وہ الیکشن کمیشن کے تھرو ٹرانسفر کروایا تھا۔ اس کے بعد ایک FIR رجنے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد توشخانہ کا نیب کا ایک ریفرنس بنوایا اور اب ایک اور چوتھا کیس اسی ٹرانزیکشن پہ بنا رہے ہیں۔ اور اس میں ساری کیسز سیاسی بنیادوں پر ہے اور ان کو کچھ اور مل نہیں رہا، کیونکہ جن کے یہ ایگریمنٹ ہوئے تھے، جو کہا کرتے تھے ہماری بات ہوئی ہے، عوام نے وہ ساری باتیں اللہ کے رحم کرم سے ختم کر دی۔ اس لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بوگس کیس اور بناؤ تاکہ خان صاحب کو کچھ زیادہ عرصہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں۔ اس لیے آج خان صاحب نے سب کے سامنے عدالتوں سے استدعا کی ہے اور وہ میں پیغام اور استدعا آپ کو بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کی استدعا ہے، درخواست ہے ہماری سیشن جج صاحبان سے، ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے، جو ہمارے کیسز خان صاحب کے پینڈنگ ہے، کہ ان کا جیسے بھی چاہو جس طرح بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو، لیکن کائنڈلی اس کو مزید نہ ڈیلے کرے، ہمارے کیسز کے فیصلے کر لے۔ ہم آپ پہ امید کرتے ہیں، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے مطابق ہمیں انصاف دلائیں گے، لیکن انصاف بر وقت نہ دینا بھی نا انصافی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ایک کیس میں اتنی لیٹ کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ جب ریزرو کیا جاتا ہے وہ بھی اتنی دیر کی جاتی ہے کہ پراسیکیوشن اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی اور کیس بنا لاتی ہے۔ اس لیے یہ کب تک رہے گا؟ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے میڈیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے وساطت سے میری ساری عدلیہ سے درخواست ہے کہ میرے کیسز کے فیصلے جلد سے جلد کرو۔ وہ ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمیشن کے فیصلے پٹیشن جو پڑے ہیں اس پہ فیصلے کریں۔ ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 18 20 دن کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس پہ فیصلے کرے۔ عدت والے کیس میں بھی جج صاحب سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے چاہے لیکن قانون کے مطابق ہمارے کیس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرو۔ وہ ہم آلریڈی ڈاکومنٹس فائل کر چکے ہیں، اپیل کمپلیٹ ہو چکی ہے، آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹھے ہیں کہ 8 تاریخ کو ریزرو سیٹوں کا کیس ہوگا۔ سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزرو سیٹیں بحال کرے گی، جس میں ہماری 11 سیٹیں نان مسلم کی اور 67 سیٹ وومن کی ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ سیٹیں ہمیں قانون کے مطابق ملے گی۔ خان صاحب کو آج بتایا گیا اور خان صاحب نے وائٹ پیپر پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جنرل الیکشن 2024 پہ پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے
जिस में हमने आपके सामने लेके आए हैं कि 266 कंस्टिट्यूंसी में 135 कंस्टिट्यूंसी पर सिरे से ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदाबी में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए खान साहब ने, देखो अदालत नहीं, अदलिया पे खान साहब ने नहीं कहा कि अदलिया पे मुझे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला, ILF, हम जो खड़े हैं, हमारे इवन लीडरशिप, हम 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमने अदलिया को मजबूत किया है। खान साहब खुद अदलिया के आज़ादी के लिए जेल जा चुके हैं, लेकिन खान साहब ने जो जिक्र किया वो इस तनाजुर में था कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस मेरे साथ नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं जहाँ इंटरफेरेंस होनी थी वहाँ इंटरफेरेंस हुई, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी कि यहाँ इंटरफेरेंस करी वहीं ज़रूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौक़िफ़ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पे इंटरफेरेंस करो, हमने शुपे के केसेस चल रहे उस पे इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो एज ए सिटीज़न कह रहे हैं और ख़ान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। ख़ान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं मौलाना साहब से बात करने के लिए तैयार है। खान साहब मौलाना से आप एक सेक्रेटरी दिफा ने एक आर्टिकल लिखा है द नेशन में, उन्होंने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप बीइंग का चेयरमैन PTI इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और जो 3 रुकनी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल? आप तो मुश्किलात के साथ नहीं। देखिए वो जो खान साहब ने उसका तज़किरा खुद किया, हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी है। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है दे ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अतराइज है। वो शिबली साहब बात कर ले, उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे, अब हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा। वो इमरान खान साहब खुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई थी खान साहब ने और ये हमने कम्युनिकेट किया था। जहां आर्टिकल की बात आई है, अपने खान साहब ने कहा कि मैंने ये 3 बंदे को अतराइज किया है, किसी और को नहीं किया। ये आपके सामने खान साहब ने किया। मौलाना साहब से बात होगी। 3 नाम दे दिए जिसपे आज उन्होंने कहा कि ये मैंने डील के लिए नहीं बातचीत के लिए किए। क्या ये 3 नाम खान साहब ने जो बातचीत के लिए नॉमिनेट किए, खान साहब ने अपना मैसेज तो जहाँ पे पहुँचाना था वो पहुँचा दिया, क्या वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल आपको आया? देखिए वो खान साहब ने 2 बातें इस पे की। जिस तरीके से हमने इन तीनों को कहा है कि आप में से पास आ जाए और बातचीत के लिए हैं, और बातचीत खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं।
یہ دروازہ ہم نے بند نہیں کیا، اور خان صاحب نے کہا میں 18 مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ، اور ہم اوپن ٹو ڈائلاگ ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں ایز آف ٹوڈے، نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈائلاگ کے لیے پیغام آیا ہے، نہ کوئی ڈائلاگ ایز وی اسپیک کو ہو رہی ہے۔ اگر ہوئی، جس وقت ہوئی، جس ٹرمز پہ ہوئی، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں یہ ایک کہ کوشچن وہ شرائط یہ رکھتی ہیں کہ آپ سارے 9 مئی پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ معافی مانگے، تو کیا اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، خان صاحب نے خود کہا ہے، ہم سب نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، لیکن ہمارا ایک موقع پہ بارہا خان صاحب کہہ چکے، آپ کے سامنے کہہ چکے، اور ہم یہی کہہ رہے کہ اس پہ کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ، فل فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری اس پہ کراؤ، اور ہم ان کے کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا جناح ہاؤس ہے وہ بھی، آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی، آپ کا جہاں بھی ہے ٹاور ہے وہ بھی، ان جگہوں کے سارے CCTV فوٹیج لے آئے۔ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارا لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے، جو اس کے بینیفیشری ہے وہی لوگ رسپانسیبل ہوں گے۔ تو ہم کنڈیم کر چکے، خان صاحب آپ کے سامنے کنڈیم کر چکے کہ یہ تو ایک سازش تھی جس کے نتیجے میں ساری لیڈرشپ کو یہ اڑا بیٹھے، اور ہم ابھی بھی کہہ رہے کہ جوڈیشل انکوائری کراؤ اور وہ CCTV فوٹیج لے آؤ، اس کے مطابق دیکھو، جو اس میں گناہ گار سزائے دو۔ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوگی، ان کا بھی مذاکرات ان کے ساتھ ہوگی، اور دیکھو ہم اس ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ جس کی چوری ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں آ جائیں بیٹھیں، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیٹس پروسیڈ۔ تاکہ کس کی دیکھیں مینڈیٹ چور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا۔ پری الیکشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا، ٹائم نہیں دے رہا، الیکشن اناؤنس نہیں کرا رہا، پھر اس کے بعد ہی ہم سے بلہ بھی لے رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کس کا آرڈر اپ ہولڈ کر لیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن نے ہی بلہ لے لیا، لیکن عوام نے پھر لوٹایا ہمیں، اور ہم جب واپس آ جاتے ہیں، آج تک الیکشن کمیشن نے جو اپنے رولز اور لا بنایا ہوا ہے کہ 2 بجے تک میں فارم 45 کے مطابق اناؤنس کروں گا، الیکشن کمیشن نہیں کر سکا۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ سپریم کورٹ کون گیا تھا جو یہ مانگ رہا تھا کہ ہمیں RO دے دے، ایون اف وہ جوڈیشری سے نہ ہو؟ جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے؟ تو اس لیے ذمہ دار ایک ہی ادارہ ہے، اور وہ الیکشن کمیشن ہے۔ وہ صاحب آپ نے کہا کہ 6 ججز کے تحفظ کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے۔ آپ کی دور حکومت میں جب اس وقت کے جو جسٹس تھے شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے جب کیا تھا اس وقت آپ کہاں گئے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی اگر کسی جج پہ آپ کو مس کنڈکٹ کا شکوہ ہے، شکایت ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک آئینی حق ہے آپ کا، جس کے خلاف آپ کرنا چاہتے ہو آپ ریفرنس لے کے آئیں۔ لیکن ریفرنس لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس جج کو فون کیا، اس کو پریشر کرایا، اس کے گھر میں نے کیمرے لگوائے اور اس سے غلط فیصلے لے لیے، ایسا نہیں ہے۔ جس کسی کا بھی اگر ریفرنس بنتا ہے وہ ریفرنس بنے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہ وہاں فیصلہ کرے، اگر وہ فیصلہ غلط ہے سپریم کورٹ سیٹسفائیڈ کرے گا، لیکن یہ نہیں تھا۔ جی پلیز۔ یہ بتائیے گزشتہ روز آپ نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے، دوسری جانب آپ احتجاجی تحریک میں جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت جو آپ بات کریں وہ وہی بات کریں، مولانا فضل الرحمان، کیا آپ کی پارٹی کے اندر تحفظات ہیں لوگوں کو کہ مولانا سے ہاتھ نہ ملایا جائے؟ نہیں، دیکھو جب ہمارا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ کیپٹن ہے اور سب کو سولی ایکسیپٹیبل ہے، جو خان صاحب آرڈر کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، کنسنٹ دیتے ہیں، جو ڈیسیجن لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ لیڈر ہے، چاہے جیل میں ہو چاہے باہر ہو۔ خان صاحب نے اجازت دی ہے 3 پارٹیوں کے علاوہ سب سے بات کرے، ہماری بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں گے۔ اللہ کے حوالے سے بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود چلے جاتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو اس حوالے سے بانی PTI کیا کہے گی؟ دیکھو وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، دے آر آؤٹ آف دا کریز، اور اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔